بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے کسی شخص کو روزانہ پڑھنے کے لیے درود پاک بتا دیا اور اس کی امنگ بڑھانے کے لیے درود پاک سے متعلق کچھ فوائد بھی بیان کر دیے۔ اب وہ شخص آگے بڑے شوق و ذوق سے درود پاک پڑھنے لگا، دن رات درود شریف پڑھتا رہتا اور ایسا اس کام میں محو ہوا کہ دنیا کے سارے کام چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، اس کو بڑا ناگوار گزرتا تھا جب دیکھتی کہ اس کے خاوند کے منہ سے ہر وقت درود پاک جاری رہتا ہے۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی علی محمد کہتے رہتے ہو؟ استغفر اللہ۔ اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ مگر اس کا خاوند باوجود ایسی لان تان کے درود پاک کا ورد نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص کسی مہاجن کا مقروض ہو گیا۔ اس نے مطالبہ کیا لیکن یہ شخص نہ ادا کر سکا۔ مہاجر نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی بیوی کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کرتی اور خاوند کو برا بھلا کہتی۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر ایک رات آدھی رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں اپنی بیوی اور مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں۔ تو بے آسروں کا آسرا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دعا کرنا تھا کہ درائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اس مرد صالح پہ اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت بزرگ حسین و جمیل صورت سامنے آئے اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئے، اے پیارے، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے خواب میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں تو وہی ہوں جن پر تو درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا، دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفہ کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا، صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے پھٹے پرانے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب دربان دنیا دار لوگ ہیں، انہوں نے اس کی حیثیت دیکھی، لباس دیکھ کے مسکرائے اور کہا، کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ لیکن ان دربانوں میں ایک رحم دل تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جا، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس آدمی کو بلا لو۔ جب وہ وزیر کے پاس پہنچا تو وزیر نے بھی پوچھا، جس پہ اس بے شخص نے تمام واقعہ بیان کیا۔
وزیر اعظم وظیفہ کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔ جب وہ مرد صالحہ پیسے لے کر گھر پہنچا تو بیوی کو دیا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپیہ لے کے عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرضہ خواہ مہاجن وہ روپیہ دیکھ کے حاکم سے کہنے لگا، جناب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لایا ہے ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، یہ بات وزیر اعظم سے ہی معلوم کر لو کہ میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط کا پڑھا اور جواب لکھا، جج صاحب خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کی تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مرد صالحہ کو اپنی کرسی پہ بٹھایا، بڑی خاطرداری کی اور جو 100 روپیہ اس مرد صالحہ نے دیا تھا وہ واپس کر کر مہاجن کو اس نے اپنی طرف سے 100 روپیہ ادا کر دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ اللہ والو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک دونوں جہاں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، جو ابھی جب میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا۔ اللہ والو، بہت سے بھائی ہوں گے جو درود شریف سے محبت کرتے ہوں گے، کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے، درود شریف سے منسلک ہوں گے۔ اب جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات بأحسن طریقے سے سر انجام دیتا ہو۔ کہ جب میں درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا تو میرے علم میں یہ بات آئی، میرے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے رغبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پہ درود شریف پڑھنے سے بڑھ کر کوئی مشغلہ نہیں، لیکن اللہ والو، دنیا والے لوگوں کی نظر میں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مولوی بن گیا ہے، یہ بندہ سوائے درود شریف پڑھتا رہتا ہے، جب دیکھو تسبیح کے دانے، گٹکے کے دانے گٹ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جہاں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے۔ لوگ عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو اللہ والو، آپ دیکھیے کہ یہ شخص جو درود پاک پڑھا کرتا تھا، اس نے ایک رات مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ تو میری نظر میں جو درود پاک پڑھتا ہے وہ نہ صرف اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی درود شریف پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ ادب سے پیش آیا کرو، محبت سے پیش آیا کرو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہے، ہمارے سامنے جو درود شریف پڑھ رہا ہے، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو کتنا عزیز ہو۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کثرت سے درود شریف خود بھی پڑھا کرو اور درود شریف کو اس دنیا اور آخرت کے ہر مقام کی نعمت جانو۔ بلا شبہ درود پاک دونوں جہانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں
کوئی بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، حاجت ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، اللہ والوں کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اگر آخرت میں گناہوں سے معافی چاہتے ہو، جنت کے طلبگار ہو، تو بھی درود پاک کی کثرت کرو، اور درود پاک کوشش کرو کہ با ادب پڑھو، محبت سے پڑھو، باوضو پڑھو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ احباب کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔